بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مسئلے بھی حل کرے گا، پریشانیاں بھی ختم کرے گا، کام بھی بنائے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھنے والوں کے بہت سارے مشاہدات ہم نے دیکھے اور سنے بھی، اور پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ سے کیا کیا پایا، اور بہت سے لوگوں نے محمد رسول اللہ سے پایا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، غلط نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اتنا کمال ملتا ہے، اتنے فائدے ملتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک شخص بتاتے ہیں کہ ہماری خاندانی جائیداد کا ایک جھگڑا تھا جو کہ سال سال سے چل رہا تھا۔ میں نے تو اپنے گھر میں ہر وقت یہی سنا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اور جب یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم گھر میں یہ کام کروائیں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بہن کی شادی کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ تھا نسل در نسل چل رہا تھا۔ پہلے اس زمین کی مالیت جو تھی، جائیداد کی مالیت لاکھوں میں تھی اور اب کروڑوں میں ہو گئی تھی۔ تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہ مقدمہ ہمارے حق میں ہو جاتا ہے تو۔ کبھی میں اپنی ماں سے یہ بات سنتا، کبھی اپنے گھر والوں سے سنتا، میں جب گھر میں داخل ہوتا یہی سنتا، اور بہنوں کی شادی کی عمر ہو گئی تھی لیکن اتنے اسباب نہیں تھے، تو یہی سنتا کہ جائیداد کا فیصلہ ہو جائے گا، پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ تقریباً جب میں گھر میں شادی ہو کر آئی تھی تب بھی میں یہی سب سنتی تھی۔ خاندانی جائیداد کا جھگڑا تھا، اور بس ہر روز ایک نئی امید ہوتی کہ انشاءاللہ اب کی بار مقدمہ حل ہو جائے گا، اور جب حل ہو جائے گا تو ہمارے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، لیکن یہ مقدمہ حل ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کتنی نسلوں سے یہ مقدمہ چلا آ رہا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے پیروں کے پاس بھی چکر لگائے، تعویذات لیے، انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے بہت کچھ دیا، وہ پڑھائیاں بھی ہم کرتے رہے، تو جس نے پڑھنے کے لیے بتایا وہ سب بھی کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، فیصلہ ہمارے حق میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ میری دادی کو بھی اسی بات کی امید تھی کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، ہمیں خوشخبری ملے گی، اور تقریباً 100 سال سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، جائیداد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ مہاراجہ نے کچھ جائیداد اور جاگیر ہمیں دی تھی، یہ جنگ عظیم کی بات ہے۔ تو اس کے بعد میرے پردادا کو مہاراجہ نے یہ جائیداد دی، وہ اس وقت 3 بھائی تھے، اور یہ جائیداد ان تینوں بھائیوں میں تقسیم ہوئی، اور پھر یہ تقسیم چلتی چلی آئی۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، 2 کی اولاد تھی، پھر جھگڑا یہاں سے شروع ہوا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کا حق ہمیں مل جائے۔ پھر یوں ہوا کہ مقدمہ چلا، عدالتوں میں گئے، اور پھر بس مقدمے چلتے ہی رہے۔ بہت وظیفے بھی کر لیے، بہت سارے لوگوں سے بات بھی کر لی، لیکن کوئی چیز ہمارے حق میں نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک وظیفہ ملا پہلا کلمہ پڑھنے کا، کہ آپ پہلی دفعہ پورا کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے نصاب مکمل کریں، اور 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اسے بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، جہاں اتنے وظائف کیے ہیں وہاں یہ وظیفہ بھی کر لیتے ہیں۔ گھر والوں نے سارے وظیفے چھوڑ دیے، صرف لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے، 70,000 کا ایک نصاب پورا کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ ہم مسلسل نصاب کے نصاب پڑھتے رہے، ہم سب گھر والوں نے 18 نصاب لا الہ الا اللہ کے مکمل کر لیے۔ اچانک یہ غیبی مدد آئی جس کی نہ ہم نے امید کی تھی اور نہ ہم نے کبھی سوچا تھا، نہ ہم گمان کر سکتے تھے۔ اور وہ مدد یہ آئی کہ ہمارے خاندان کے ایک بڑے بزرگ ہیں، سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرواتے ہیں سب مانتے ہیں، اور خاندان کے سب سے بڑے بزرگ اس وقت وہی ہیں۔ ہم سبھی مقدمات سے تھک چکے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو بلا لیا جائے، اور اب کی بار میں جو فیصلہ کروں گا تم سب نے وہ ماننا ہوگا، اور کوئی جو ہے اس سے انحراف نہیں کرے گا۔ ان چاچا نے جو بزرگ تھے سب کو بلا لیا الگ الگ شہروں سے، تمام رشتہ دار آ گئے کیونکہ وہ بڑے تھے اور سب ان کی بات مانتے تھے۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جائیداد کے معاملات میں جو مجھے بہتر لگے گا، جائیداد کے معاملے میں جو مجھے بہتر لگے گا میں وہی فیصلہ کروں گا، اور جو بھی میں فیصلہ کروں گا وہ سب تم سب کو ماننا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس کو میں جتنا حصہ دوں گا بس اس کا وہی حصہ ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی مقدمہ ہوگا، نہ ہی کسی پنچایت میں فیصلہ جائے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرے کو تنگ کرے گا۔ حیرت انگیز طور پر بعض شرپسند لوگ جو کہ پنچایت سے فیصلہ لینے کے حق میں تھے وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو مانا، اور جائیداد کی تقسیم ہوئی۔ ایک پل میں اس کلمے نے ہمیں کروڑ پتی بنا دیا، کیونکہ جو جائیداد لاکھوں کی تھی آج کروڑوں کی ہو چکی تھی۔ سب کو اپنا اپنا حصہ ملا، ہمیں بھی اپنا حصہ ملا، ہم نے اپنا حصہ بیچا،
اور دور پر ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے وہ حصہ لیا۔ ہمارے پاس ایک پل میں کروڑوں روپے آ گئے۔ ہم نے گاڑی لی، اپنا مکان تبدیل کیا، دوسرا جگہ اچھی جگہ مکان لیا، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا کاروبار شروع کیا، 3 بہنوں کی شادیاں ایک ساتھ کی، بھائی کی شادی کی۔ کہتے ہیں کہ ہم سب اب سکھ کی نیند سونے لگے۔ گھر میں گاڑی تھی، آسائشیں تھیں، رزق تھا، سکون تھا، اور کلمے کی برکت سے ہماری تمام رنجشیں بھی ختم ہوئیں۔ لا الہ الا اللہ کی برکت سے جو لوگ ہم سے ناراض تھے، سالہ سال سے ہم سے جھگڑا کیے ہوئے تھے، ان کے دل میں ناکچاکیاں تھیں، نفرتیں تھیں، اللہ کے حکم سے، کرم سے، کلمے کی برکت سے وہ سب ہمارے تھے تو قریبی رشتہ دار، لیکن اختلافات تھے، سب ہمارے دوست بن گئے۔ انہوں نے اپنی نفرت چھوڑ دی، پھر سے محبت کرنے لگے، پھر سے ملنا جلنا ہوا، اور کلمے کے اتنے حیران کن ہم نے نتائج دیکھے کہ بس کیا کہیں۔ یہ اسم اعظم ہے، شاید اسم اعظم سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا سفر ہی اس کلمے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک مومن کا سفر کلمہ پڑھے بغیر نہ شروع ہوتا ہے نہ مکمل ہوتا ہے، بس کلمہ ہی کلمہ ہے۔ بس میں اس کلمے کے کمالات کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ کچھ پڑوسیوں کو بتائے، ان کے بڑے مسئلے تھے، ان کے گھر میں جھگڑے تھے، رزق نہیں تھا، اور ان کے بڑے مسائل تھے۔ بچہ جو ہے ان کا نشہ بھی کرتا تھا، شوہر کام کاج نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں بیماریاں بھی تھیں، پریشانیاں بھی تھیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے گھر سے لڑنے کی آواز نہ آتی ہو۔ فکر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، قرضے بہت تھے۔ انہوں نے ہمارے حالات بدلتے ہوئے دیکھے تو ہم سے پوچھا۔ ہم نے بخل نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی بتایا کہ بس اس ایک لفظ نے ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ ان کے شوہر نے ایک دن غصے میں اپنی بیوی کو ایک طلاق تک دے دی۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، خیر میری والدہ نے ان کو تمام قصہ جو تھا وہ بتایا کہ کس طرح کلمہ پڑھنے سے اور کلمے کے نصاب مکمل کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہوئے، غربت ختم ہوئی، فاقے ختم ہوئے، پریشانیاں ختم ہوئیں، بچوں کی شادیاں ہوئیں، کاروبار بنا، رزق ملا، مال ملا۔ تو جب انہوں نے تمام کمالات سنے، ان سب نے بھی کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ سب گھر والے ملتے اور ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھتے، حتیٰ کہ جو ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا وہ بھی بیٹھتا اور اس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ ان لوگوں نے 21 نصاب اس کے پڑھے، 70,000 کا ایک نصاب ہے اور 21 نصاب انہوں نے پڑھے، اور انہیں بھی بہت فائدہ ملا۔ رفتہ رفتہ کر کے ان کے حالات بدلے، گھر سے بیماریاں ختم ہوئیں، مشکلات ختم ہوئیں، جھگڑے لڑائی ختم ہوئی، اور جو ان کا بیٹا نشے میں انوالو تھا اس نے نشہ بھی چھوڑ دیا، الحمدللہ۔ سب کلمے کی وظیفے کی برکت ہے، اور نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، شادیاں ہوئیں، قرضے ختم ہوئے، ناراضگیاں ختم ہوئیں، اور بہت کمالات ملے۔ اکثر لوگوں نے تو جب اسے پڑھنا شروع کیا تو حالات بہت خراب تھے، عدالتوں اور وکیلوں کے چکر لگ رہے تھے، لیکن پھر جب کلمہ پڑھنا شروع کیا تو کیس کے جو مقدمات کے جو فیصلے تھے وہ ان کے حق میں ہوئے، گھر میں رزق ملا، سکھ چین ملا، اور تمام پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میری والدہ کے پاس آئیں، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ کہتی ہیں 15 دن پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا نشہ کرتا تھا، اس کا نشہ چھوٹ گیا، اور جو ہمارے قریب کے رشتہ دار تھے ان کا بیٹا وہ بھی نشہ کرتا تھا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ بغیر علاج کے اس بچے نے نشہ چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، وگرنہ اس سے پہلے کئی بار اس کا علاج کرواتے اور وہ ہاسپٹل سے آ کر دوبارہ سے اس بری عادت میں پڑ جاتا۔ تو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، نشے کرتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو بس کلمے کا ورد شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گھر کے سب لوگ پڑھیں اور کثرت سے ورد کریں۔ پہلے بار پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں، اور 70,000 کا ایک نصاب پورا کریں۔ اس کے بعد دوسرا نصاب پڑھیں، تیسرا نصاب پڑھیں، اور پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کرم ہوگا، فضل ہوگا، مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، شادیاں ہوں گی، قرضے اتریں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، اور کائنات کا جو ہی مسئلہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں بھی بے حساب درود، استغفار، کلمہ، نفل، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنا بھی قبول فرمائے، اور مسئلے بھی حل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔